وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ چوتھی تنبیہ مؤلف رحمہ اللہ کی اس کتاب کے حوالے سے مجھے یہ رکھنا ہے کہ کتاب التوحید کی بہت ہی نمایاں اور عظیم خصوصیات آپ کو ملیں گی اگر آپ انصاف کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ کتاب التوحید کی سب سے عظیم اور نمایاں خصوصیت آپ کو یہ ملے گی کہ کتاب التوحید کا موضوع توحید الوہیت ہے بنیادی طور سے، اور ضمنی طور پر مؤلف نے ربوبیت اور اسماء و صفات کا بھی ذکر کیا، لیکن جو اصل موضوع ہے کتاب التوحید کا وہ توحید الوہیت، توحید ہے یہ موضوع، توحید پر یہ بات کرتی ہے کتاب۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو موضوع، یہ جو ٹاپک مؤلف رحمہ اللہ نے اختیار کیا اس کتاب میں، یہ قرآن مجید کا موضوع ہے، یہ انبیاء کا موضوع، یہ نبی کا موضوع ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب کی یہ نمایاں خصوصیت کہہ لیجئے کہ کتاب التوحید میں شروع سے اخیر تک صرف توحید کی باتیں ہیں، اور ایسی باتیں ہیں جس کا تعلق شرک سے ہے، تاکہ آدمی شرک سے اپنے آپ کی حفاظت کر کے اپنی توحید کو مکمل کرے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی ہر آیت، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیتیں نہیں ہیں بلکہ قرآن مجید کی ہر آیت توحید کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت توحید پر مشتمل ہے، ہر آیت، ہر سورت بھی نہیں بول رہا ہوں میں، قرآن مجید کی ہر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے سورہ ناس کے من الجنت والناس تک ہر آیت توحید پر آپ کو ملے گی، توحید کی دعوت دینے والی جو ہے، توحید کی دعوت پر مشتمل آپ کو آیتیں ملیں گی۔ ہر آیت میں توحید کی دعوت، ہر آیت میں توحید کا سبق، ہر آیت میں توحید کی تعلیم دی گئی۔ اگر کوئی شخص کتاب التوحید پر اعتراض کرے، کتاب التوحید پر انگلیاں اٹھائے، قرآن مجید کی ہر آیت پہ وہ اعتراض کرتا ہے، قرآن مجید کی ہر آیت پہ جو ہے وہ شبہ اٹھا رہا ہے، یہ بات لازم آئے گی۔ کتنا خطرناک یہ چیز ہے کہ یہ کتاب التوحید پر انگلیاں اٹھاتے بڑی آسانی سے لوگ، ارے اس میں دیکھو پڑھو اس میں کیا ہے تب آپ کو پتا چلے گا۔ تو بقول علامہ ابن قیم رحمہ اللہ قرآن مجید کی ہر آیت توحید پر مشتمل ہے، یہی وہ موضوع ہے جس موضوع کو مؤلف نے اختیار کیا اس کتاب۔ یہ سب سے ایسی خصوصیت ہے جس خصوصیت کا کوئی موازنہ نہیں۔ اور دوسری خصوصیت اس کتاب کی دوسری خصوصیت حفظ دین الناس، لوگوں کے دین کی حفاظت کرنا۔ یہ کتاب لوگوں کے دین کی حفاظت کرتی ہے، یہ کتاب لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کرتی ہے، یہ کتاب لوگوں کو شرک اور مظاہر شرک سے بچاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کہا باب من الشرک لبس الحلقہ، باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ، باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، باب من الشرک النظر لغیر اللہ، باب من الشرک الذبح لغیر اللہ۔ مؤلف نے شرک کے کئی مظاہر ذکر کیے، کفر کے کئی باتیں اس کتاب میں لائے، کیوں؟ تاکہ لوگوں تم اپنے دین کی حفاظت کر سکو۔ مؤلف کہنا چاہتے ہیں یہ شرک ہے، اس سے بچ کر اپنے دین کی حفاظت کرو، یہ کفر ہے، اس سے بچ کر اپنے دین کی حفاظت کر لو، اپنے عقیدے کی حفاظت کر لو۔ مؤلف رحمہ اللہ نے خیر خواہی کے ساتھ اس کتاب میں معلومات کو جمع کیا ہے، لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہوئے، الدین النصیحہ، میرے نبی کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی چاہتا ہے دین۔ مؤلف بھی خیر خواہی چاہتے ہیں کہ لوگوں یہ شرک ہے اس سے بچو، یہ مقصد ہے مؤلف کا۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ فلاں کافر ہے، مشرک ہے، سب کچھ اس کے لیے خون حلال ہے جائز نہیں، وہ لوگوں کے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اس کتاب کے ذریعے۔ یہ دوسری نمایاں خصوصیت ہے کتاب کی۔ تیسری بڑی نمایاں خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ کتاب جہاں لوگوں کے دین کی حفاظت کرتی ہے، وہیں لوگوں کے معاملات کی بھی حفاظت کرتی ہے، وہیں لوگوں کے خون کی حفاظت کرتی ہے، وہیں لوگوں کے عزتوں کی حفاظت کرتی ہے، لوگوں کے معاملات کی حفاظت کرنے والی یہ کتاب ہے۔ کیسے لوگوں کے معاملات کی حفاظت کرتی ہے؟ اس اعتبار سے کہ مؤلف رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں جو ذکر فرمایا کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ بھئی یہ شرک کا کام ہے، یہ کفر کا کام ہے، لیکن کیا انہوں نے اپنی کتاب میں یہ کسی کا نام لے کر کافر قرار دیا؟
کسی کا نام لے کر مشرک قرار دیا، کہا کہ فلاں آدمی کافر ہے، فلاں آدمی مشرک ہے، نام لے کر اس کا خون حلال ہے، ایسی کہیں بھی بات آپ نہیں پڑھیں گے۔ بلکہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر یہ پیغام دیا کہ فلاں اعمال شرکیہ ہے، فلاں اعمال کفریہ ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ہم اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں پہ مسلط ہو جائیں، لوگوں کے دلوں کے بارے میں فیصلہ کرنے لگ جائیں کہ فلاں کے دل میں کفر ہے اسی لیے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، فلاں ہر آدمی کے بارے میں فیصلہ کرنے لگ جائیں، نام لے کر کافر قرار دیں۔ اس سے منع کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے۔ اس کتاب میں وہی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ مؤلف رحمہ اللہ اس کتاب میں لوگوں کے معاملات کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، جہاں دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں وہیں لوگوں کے امور اور ان کے معاملات کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کے دو بنیادی اصول ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے یہی دو اصول پر ہے، وہ دین کی حفاظت کرتا ہے یہ کہہ کر دیکھو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی آدمی کے صرف ایک کام شرک کرنے کی وجہ سے جلد بازی کر کے اس کو کافر قرار دے کر اس کا خون حلال کرنا، یہ بالکل جو ہے اہل سنت والجماعت کے منہج کے سری خلاف، اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اپنی جگہ اس کے اصول اور ضوابط کی روشنی میں وہ باتیں آئی۔ تو تین خصوصیتیں میں نے ذکر کیا کہ کتاب التوحید کا موضوع توحید ہے، جو قرآن کا موضوع ہے، جو نبی کا منہج ہے، جو صحابہ، اور دوسرا کہ کتاب لوگوں کے دین کی حفاظت کرتی ہے، تیسرا یہ کتاب لوگوں کے خون کی محافظ ہے، لوگوں کے معاملات کی محافظ ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير